کہ وہ برتن دھو رہی تھی کہ دکان کا مالک آ کر پیچھے سے پینٹ اتارنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں لڑکا ہوں، اس نے فوراً دھکا دیتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے، تبھی تو دل اور مچل رہا ہے۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے کھلے ہوئے گریبان میں ہاتھ ڈال سینے پر ہاتھ مسلتے ہوئے خباثت سے اس کی جانب دیکھ کر کہا، شرم کرو صاحب، بیٹے کی عمر کا ہوں تمہاری۔ وہ اپنی آواز کو بھاری کرتے ہوئے چیخی، مگر بیٹا تو نہیں، اب زیادہ نخرے نہ کر، چل اندر آ جا، زیادہ پیسے دوں گا۔ اس کی بات سنتے ہی لگا کہ اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں حسن کنول کا ناول وفائے یار کی قسط نمبر 20۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا تھا، اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹایا، پھر آہستگی سے اس کے نیچے سے اپنے ہاتھ نکالے۔ ڈاکٹر کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ وہ اپنے سیکرٹری کی جانب دیکھ برہمی سے پوچھ رہا تھا۔ سر بس آتے ہی ہوں گے۔ اوکے تم جاؤ۔ آلیان کو محسوس ہوا کہ اس کے پیٹ کے مقام سے شرٹ گیلی ہے، مگر کیونکہ شرٹ کالے رنگ کی تھی اس لیے نمایاں نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کے پیٹ پر سے شرٹ تھوڑی سی ہٹائی۔ اس کا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا تھا، اس لڑکی کے پیٹ سے خون نکل رہا تھا۔ شاید یہی سبب تھا وہ بے ہوش ہوئی۔ اس نے فوراً ہی دراز سے روئی نکال کر اس کے پیٹ کے مقام سے خون صاف کیا۔ سر ڈاکٹر آ گئے ہیں، اندر بھیج دوں؟ ہاں بھیج دو۔ اس نے ہلکی سی پٹی خود ہی باندھی تھی پیٹ کے مقام پر اور شرٹ نیچے کر دی۔ ڈاکٹر اسے طاقت کا انجیکشن لگا کر اور کچھ دوائیاں لکھ کر چلے گئے تھے۔ فیمیل ڈاکٹر کو بلاؤ، اس کے حاکمانہ انداز میں کہتے ہی اس کا سیکرٹری الجھ کر دیکھنے لگا۔ سر ابھی تو ڈاکٹر اسے دیکھ کر گئے ہیں، تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ اس نے ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے غرا کر کہا تو دانش فوراً اب ڈر کر تھوک گلے میں نگلتے وہاں سے اسبات میں سر ہلا کر چل دیا۔ فیمیل ڈاکٹر کے آتے ہی وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے پیٹ پر بہت گہرا گھاؤ ہے جس سے خون رس رہا تھا۔ میں نے اوپری پٹی تو کر دی ہے، آپ ذرا دیکھ لیں کوئی انفیکشن نہ ہو جائے۔ وہ ڈاکٹر کو زونی کے پاس اکیلا چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ زونی کو جب ہوش آیا تو وہ کمرے میں اکیلے بڑے سے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا، سفید و نیلے رنگ سے سجا۔ آپ کو ہوش آ گیا میم؟ کھانا لگا دوں آپ کے لیے؟ کتنے ہی وقت بعد کسی نے اسے اچھی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اپنی حویلی میں واپس لوٹ آئی ہے۔ کھانے کے لیے وہ کیسے منع کر سکتی تھی؟ ہاں، بغیر زیادہ سوچے اس نے فوراً ہی ہاں کر دیا۔ ملازمہ کچھ منٹوں بعد اس کے آگے کھانوں سے سجی ٹرے لے کر حاضر ہوئی۔ وہ فوراً ہی کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اسے تو یاد بھی نہیں کہ آخری بار پیٹ بھر کر کھانا کب کھایا تھا۔ وہ کھانا کھاتی جا رہی تھی اور اپنی آنکھیں رگڑتی جا رہی تھی، جیسے کوشش کر رہی ہو کہ آنسوؤں کو باہر نہ آنے دے۔ ملازمہ اس کی حالت دیکھ الجھی۔ اچھا لگا تو اور لا کر دوں؟ نہیں، پیٹ بھر گیا میرا، شکریہ۔ وہ بہت آہستگی سے بولی، پھر بیڈ سے اتر گئی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ اسے اپنے جوتے پہنتے دیکھ ملازمہ تیزی سے پوچھنے لگی۔ ہاں، اس نے اسبات میں سر ہلایا، مگر مجھے اجازت نہیں ہے آپ کو باہر جانے دینے کی۔ سر آفس گئے ہیں، ان کے آنے تک آپ کو یہیں رکنا ہوگا۔ ملازم کی بات سن وہ ڈر گئی۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ اس کی گاڑی کا نقصان کیا ہے اس نے، 1 روپیہ تک نہیں تھا اس کے پاس۔ اتنی مہنگی کار کی بھرپائی کیسے کرے گی؟ یہ سوچ اس نے بھاگنے میں ہی اپنی امان جانی۔ میں نہیں رک سکتی، مجھے جانا ہے، وہ اجلت سے کہتی کمرے سے باہر نکلی۔ گھر کافی خوبصورت اور بڑا تھا، بالکل مینشن جیسا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ باہر جانے کا راستہ کہاں سے ہے۔ اسے سامنے سیڑھیاں نظر آئیں تو وہ نیچے اترنے لگی۔ پہلی ہی سیڑھی اتری تھی کہ اسے پیٹ کے مقام پر تکلیف ہوتی محسوس ہوئی، مگر اس نے دھیان نہ دیا۔ میم سمجھا کریں، سر بہت غصہ ہو جائیں گے مجھ پر۔ ملازمہ پیچھے پیچھے آ رہی تھی، مگر اس نے قدم تیز دینا شروع کر دیے۔ وہ بھاگنے لگی تھی اپنے درد کو مکمل اگنور کر۔ اگلا سین، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دانیال ہر بار کی طرح اپنے قصے سنانے میں مشغول تھا۔ اسے اچانک مریم آتی ہوئی نظر آئی۔ اس کی نظریں پھر منجمد سی ہو گئیں۔ صرف ایک ہی ٹیبل خالی تھی تو وہ حسین گڑیا اس پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس لڑکی نے نظر اٹھانے کی زحمت نہ کی، جبکہ شاہمیر نظر ہٹانے کی نہیں کر رہا تھا۔ دانیال اور باقی سب نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مریم بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ یہ بات تو سبھی نوٹ کر رہے تھے کہ مریم کے آ جانے کے بعد اس کی نگاہیں منجمد ہو جاتی تھیں۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک لڑکا آ کر مریم کی ٹیبل پر اس کے سامنے بیٹھا۔ وہ اور مریم باتیں کرنے لگے تھے۔ شاہمیر کی آنکھیں ٹوئسٹ ہوئیں۔ یہ منظر آنکھوں کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کی۔ وہ پہلے سیدھا ہو کر بیٹھا، پھر اٹھ کر مریم کی ٹیبل کے پاس پہنچا اور بالکل مریم کے سامنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال کر فرصت سے کھڑا ہو گیا۔
اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً شامیر کے اس طرح دیکھنے سے نروس ہو جاتی، مگر اس پر کوئی اثر نہ تھا۔ کبھی وہ اپنے ہونٹ سکیڑتا تو کبھی ہونٹ چبانے لگتا۔ تقریباً 5 منٹ تک وہ یوں ہی کھڑا رہا، مگر مجال ہے اس لڑکی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہو۔ شامیر کو ہوا کیا ہے آخر؟ وہ کب سے کسی لڑکی کو اتنی اہمیت دینے لگا؟ اینی خود کو روک نہیں سکی تھی بولنے سے، پتہ نہیں پھر وہ لڑکی شامیر کے ٹائپ کی بھی نہیں ہے۔ دانیال فوراً ہی دونوں کندھے لا علمی سے اچکاتے ہوئے اپنی رائے دینے لگا۔ اگلا سین: تم نے اسے ایسی حالت میں جانے کیسے دیا؟ وہ گھر آتے ہی ڈائریکٹ اپنے کمرے کی جانب گیا تھا۔ وہاں جوتا چور کو نہ پا کر اس نے فوراً ملازمہ سے اس کے متعلق پوچھا۔ جب اس نے بتایا کہ وہ چلی گئی تو وہ بہت برہم ہوا۔ اس کا سیکرٹری خاصا تعجب سے اسے غصہ کرتا دیکھ رہا تھا۔ آپ اس چور کی کچھ زیادہ فکر نہیں کر رہے؟ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہ سکا پوچھنے سے۔ اگر کوئی جانور بھی ہوتا نا اس کی جگہ، تو میں ایسا ہی کرتا۔ جانتے بھی ہو کس قدر زخمی ہے وہ، ایسی حالت میں مزید انفیکشن بڑھ جائے گا اس کا۔ آلیان غصے سے لال پیلا ہو کر بولا تو دانش اس کا چہرہ تکتا رہ گیا۔ آلیان ماننے کے لیے تیار نہ تھا، مگر دانش اور باقی سارے ملازمین محسوس کر رہے تھے کہ وہ کچھ زیادہ ہی اس چوڑنے کی فکر کر رہا ہے۔ اگلا سین: وہ ساحل سمندر کے کنارے بیٹھی اٹھتی لہروں کو تک رہی تھی۔ ان لہروں سے اتنا شور برپا نہیں ہو رہا تھا جتنا اس خاموش بیٹھی لڑکی کے دل میں برپا تھا۔ آنکھوں میں فلیش بیک کی طرح پوری زندگی گھومنے لگی۔ ہمارے تو بیٹے ہیں، اس کی تائیوں کا فخرانہ ادا کیا ہوا جملہ، جو وہ ہر وقت اس کی ماں کو جلے پر نمک چھڑکنے کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔ اسے زہر لگتا تھا یہ جملہ۔ تھک گئی تھی وہ یہ جملہ سن سن کر۔ اس نے بہت چھوٹی عمر میں ہی سوچ لیا تھا ان عورتوں کے بیٹوں کے غرور کو خاک میں ملا دے گی۔ کیا ہو گیا اگر وہ بیٹا نہیں ہے اور باہر شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی؟ کیا ہو گیا اگر وہ بیٹا نہیں ہے اور گھوڑے کی ریس میں جیت کر خاندان کا نام بلند نہیں کر سکتی؟ کیا ہو گیا اگر وہ بیٹا نہیں ہے اور گھر میں بہو نہیں لا سکتی اپنی ماں کی خدمت کرنے کے لیے؟ وہ ذرا الٹی کھوپڑی کی تھی۔ وہ دکھانا چاہتی تھی اپنی تائیوں اور دادی کو کہ جن لڑکوں پر وہ اترا رہی ہیں، انہیں تو وہ اپنے پاؤں کی دھول بنا سکتی ہے۔ اتنا انہیں پاگل کر سکتی ہے وہ کہ اس کے ایک اشارے پر اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ شاید انہیں علم ہی نہیں کہ ایک لڑکی کس قدر طاقتور اور خطرناک ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی پر آ جائے تو عقل والوں کی عقل اڑا لے جاتی ہے۔ وہ خاندان کے تینوں شہزادوں کو اپنے پاؤں کی دھول بنا کے رکھنا چاہتی تھی۔ ان کے حصے کی دولت ان سے چھین کر انہیں بالکل بیکار کر دینا چاہتی تھی۔ یہ دولت ہی تو تھی جس کا سارا غرور تھا۔ وہ اپنے مقصد میں ایک حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ آمن بخش چودھری اپنے حصے کی ساری جائیداد آنکھیں بند کر کے اس کے نام کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا شامیر بھی کر دے گا، مگر حالات یکدم بدلے اور شامیر شہر سے ایک لڑکی کو شادی کر کے لے آیا۔ دوسری جانب آمن اور شہروز میں لڑائی ہو گئی۔ آمن بہت ٹھنڈے مزاج کا مالک تھا، اس لیے اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں پورے خاندان سے لڑائی پر اتر آئے گا اسے حاصل کرنے کے لیے۔ حالات اسے اپنے مخالف سمت جاتے محسوس ہوئے۔ ان دونوں میں سے کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ، اور نہ ہی کبھی کرنے کا سوچا تھا، مگر حالات ایسے ہو گئے تھے یا تو آمن سے شادی کرے یا شہروز سے۔ اسے پتا تھا کہ وہ حویلی میں رہی تو کسی نہ کسی سے تو اسے نکاح کرنا ہی پڑے گا، اس لیے اس نے بھاگنے کو ترجیح دی۔ ویسے بھی اس کے نزدیک اس کے پاس اتنا بڑا حصہ تھا کہ وہ آرام سے ان سب کو بیچ کر ایک اچھی زندگی گزار سکتی تھی اپنی ماں کے ساتھ۔ آپ یہ حویلی نہیں بیچ سکتی، وہ سب سے پہلے حویلی کو بیچنا چاہتی تھی۔ کیا؟ مگر کیوں؟ اس کے لہجے میں خاصا احتجاج تھا۔ کیونکہ اس حویلی کے 3 مالک ہیں۔ اب کیونکہ 2 حصے آپ کے پاس ہیں اس لیے آپ کا حصہ زیادہ ہے، مگر تیسرا مالک شامیر بخش چودھری ہے، اس کے اس پر دستخط نہیں ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر آپ اس حویلی کو تو کیا کسی بھی چیز کو نہیں بیچ سکتی۔ اپنے وکیل کی بات سن وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ مگر آپ نے کہا نا میرا حصہ زیادہ ہے، پھر میں کیوں نہیں بیچ سکتی کچھ بھی؟ کیونکہ آپ کے دادا نے اسی شرط کے ساتھ جائیداد کا آپ کو مالک بنایا ہے۔ کیا آپ نے ڈاکیومنٹس میں پڑھا نہیں اس بات کو؟ کوئی ایک نہیں بیچ سکتا کچھ بھی۔ کسی بھی چیز کو بیچنے کے لیے چاہے وہ زمین ہو، فیکٹری ہو یا حویلی، تینوں حصے داروں کے دستخط اور رضامندی ضروری ہے، اور اس پر صرف 2 کے دستخط ہیں۔ آپ شامیر بخش چودھری کے دستخط لے آئیں، پھر آپ حویلی بیچ سکتی ہیں۔ وکیل کی بات سن اسے گمان ہوا جیسے اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی ہو۔ اسے بھاگے ہوئے 3 سے 4 دن ہو چکے تھے۔ یقیناً اب تک پورے گاؤں میں خبر پھیل چکی ہوگی اس کے بھاگنے کی۔ پھر آمن نے بھی سب کو بتا دیا ہوگا کہ اس نے اپنا حصہ اس کے نام کر دیا ہے اور وہ اس کا حصہ لے کر ہی بھاگی ہے۔ ایسے میں شامیر کو کس پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ اسے اپنے حصے کی جائیداد کا مالک بنائے یا حویلی بیچنے کے لیے دستخط کرے؟ اسے اپنے ہاتھ میں موجود وہ کاغذ صرف خاک کی مانند لگے۔ وہ واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اسے پتا تھا بھاگنے والی لڑکیوں کو باندی بنا لیا جاتا ہے، اور وہ باندی نہیں بننا چاہتی تھی۔
हरगिज़ नहीं, अपने साथ ज़्यादा पैसे लेकर नहीं भागी थी, वो इस बात का अब उसे शदीद पछतावा हो रहा था। किसी का कुछ बिगाड़ना तो कजा, वो तो अब खुद को बचाने की जंग लड़ रही थी। वो ज़्यादा दिन कहीं पर रुक नहीं पाती थी क्योंकि इब्राहिम बख्श के आदमी उसके पीछे लग जाते। भागते-भागते भी थक गई थी, अब पढ़ी-लिखी ज़्यादा नहीं थी इसलिए कोई जॉब भी नहीं कर पा रही थी अच्छी। एक बार चाय की दुकान पर काम करने की कोशिश की थी लड़का बनकर, मगर माहौल सिर्फ़ लड़कियों के लिए ही नहीं, अब लड़कों के लिए भी महफ़ूज़ नहीं रहा। ये बात उसने वहाँ जान ली थी। कि वो बर्तन धो रही थी कि दुकान का मालिक आकर पीछे से पैंट उतारने की कोशिश करने लगा। वो बहुत खौफ़ज़दा हो गई थी। "मैं लड़का हूँ," उसने फ़ौरन धक्का देते हुए कहा। "पता है, तभी तो दिल और मचल रहा है," उसने खुद को सँभालते हुए अपने खुले हुए गिरेबान में हाथ डाल सीने पर हाथ मसलते हुए ख़बासत से उसकी जानिब देख कर कहा। "शर्म करो साहब, बेटे की उम्र कहूँ तुम्हारी," वो अपनी आवाज़ को भारी करते हुए चीख़ी। "मगर बेटा तो नहीं, अब ज़्यादा नखरे न कर। चल अंदर आजा, ज़्यादा पैसे दूँगा।" उसकी बात सुनते ही लगा उसके जिस्म से जान निकल गई हो। वो फ़ौरन ही बर्तन फेंक कर भागने लगी थी कि पीछे से दुकानदार ने फिर पकड़ लिया। "कहाँ भागता है? चल अंदर।" इस दुकानदार ने छुरी निकाल कर सोनी की गर्दन पर रख दी थी। ये तो शुक्र है कि उसने अपने मामू से कराटे सीख रखे थे। एक लम्हे में ही उसने दुकानदार का हाथ अपनी गर्दन से हटाकर उसकी कमर के पीछे ले जाके मोड़ दिया था। दर्द की शिद्दत से वो चीखने लगा था। "कमीने!" वो दाँत पीसते हुए बोली और अगले ही लम्हे उसे धक्का देकर जाने लगी कि अचानक उसने पीछे से आकर छुरी के वार करना चाहा, मगर वो बरवक़्त मुड़ गई थी। वो अंधाधुंध छुरी के वार कर रहा था जो एक चेहरे पर और एक पेट के मकाम पर लगा था। वो ज़ख्मी हो गई थी। उसने गुस्से से उसकी छुरी वाला हाथ पकड़ लिया था और अगले ही लम्हे छुरी उसके हाथ से छीनकर उसकी नस काट दी और तेज़ी से वहाँ से भाग गई। माना इस बात को 1 साल से ज़्यादा गुज़र गया था, मगर ठीक तरह से उसका इलाज नहीं करवा पाई थी वो। फिर रहा-सहा ठेले से दोबारा पेट के मकाम पर लग गई थी, जिसके सबब अब शदीद तकलीफ़ हो रही थी। मगर वो और लड़कियों की तरह बैठकर रो नहीं रही थी, बस खामोश थी, जैसे इस तकलीफ़ और अपनी ज़िंदगी में आने वाली तमाम मुसीबतों और परेशानी को अपनी सज़ा मान बैठी हो। आमन को धोखा देने की, उसके दिल से खेलने की, उसकी सच्ची मोहब्बत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की। वो शदीद पछता रही थी। इसे वो लम्हा आज भी आँखों में घूमता हुआ दिखाई देता था जब वो मस्जिद के सामने खड़ा था। वो वहीं थी, उसे देख रही थी, उसकी बेसब्री देख रही थी। काश! सत करोड़ काश उस पल अपने दिल की मान लेती तो आज शायद इन हालात में ना होती, बल्कि यकीनन ना होती। ये सब अपने हाथों के करतूत थे उसके नज़दीक। आमन कहता था उसे, ये सब ना करो, बाद में बहुत पछताओगी, मुझे खो दोगी। और आज उसे खो दिया था और वो वाक़ई पछता रही थी, मगर अब पछतावे के सिवा बचा ही क्या था। हवेली के शहज़ादे के पास आज वो चाह कर भी वापस नहीं जा सकती थी, अगर जाती भी तो उसे यकीन था बीवी नहीं बनाएगा वो अपनी। हाँ, कनीज़ ज़रूर बन सकती थी, भागी हुई लड़कियाँ कनीज़ ही बना करती हैं उनके गाँव में। और कनीज़ का स्टेटस उसके नज़दीक हराम था, एक हराम की ज़िंदगी नहीं गुज़ारना चाहती थी वो। ख़ास तौर पर इस शख़्स के साथ जिसकी बीवी बनने के ख्वाब देखने लगी थी उसकी आँखें। इंसान बदला लेने के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है और आखिर में कुछ भी हाथ नहीं आता, हत्ता कि सुकून भी नहीं। हाँ, लेकिन अपनों को तकलीफ़ ज़रूर पहुँचा बैठता है इस सफ़र में, जैसे वो पहुँचा बैठी थी। हवेली में जैसी भी हालत में रहती थी, कम से कम अपनी माँ को तो देख पाती थी। अब तो 2 साल गुज़र गए थे, उनका चेहरा नहीं देखा था। वो यूं ही गीली रेत पर लेट गई थी। "जोनी, साहब आया है, अपने हट की सफाई करवा रहा है, मैं जा रही हूँ, तू चलेगी? आधा आधा कर लेंगे।" मेहरीन के कहते ही उसने आंख खोल कर देखा था। माना उसके तकलीफ हो रही थी, मगर पैसे कमाने का मौका वो हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए फौरन उठ गई। मेहरीन बलूचिस्तान से आई थी अपने खानदान के साथ। इस साहिल समंदर पर बने तमाम हट का ठेका उसी के बाप के पास था। जो हट बिके हुए थे, उनके मालिक सालों में यहाँ पर घूमने आया करते थे। वो जब भी आते हट की पहले सफाई करवाते थे, इसके वो अलग से पैसे देते। मेहरीन काम की ज़रा चोर थी, इसलिए वो ज़ोनी को अपने साथ ले जाती। सारी सफाई ज़ोनी किया करती थी, मगर पैसे फिर भी आधे-आधे दोनों में तक़सीम होते। ज़ोनी वाकिफ़ थी, अगर वो मेहरीन से बिगाड़ेगी तो इसका बाप इसे यहाँ पर रहने नहीं देगा। फिर इसलिए वो खामोशी से सारे काम कर दिया करती थी, वो भी आधी कीमत पर। आज उसे सफाई करने में मुश्किल पेश आ रही थी, खास तौर पर झाड़ू-पोछा करते हुए। मगर फिर भी वो अपना हाथ नहीं रोक रही थी, ये पैसे उसके लिए बहुत ज़रूरी थे, वरना फिर चोरी करके खाना पड़ता। उसने सोचा कुछ पैसे बचाकर दवाई भी खरीद लेगी ताकि ये दर्द कुछ कम हो। अगला सीन, वो भूख से निढाल हालत में एक मॉल के पास से गुज़र रही थी कि उसने अपने बराबर से गाड़ी गुज़रती देखी। गाड़ी में बैठे शख्स को देखते ही उसकी आँखें हैरत से फटी थीं। उसे लगा वो ख्वाब देख रही है कोई। वो फ़ौरन ही इस मेहरान कार के पीछे भागी थी। कार मॉल की पार्किंग में रुकी और वो हसीन नौजवान जो काले रंग के कुर्ते शलवार में मलबूस था, कार से उतरा। "आमन!"
اس کی آنکھوں میں پہلی بار ان 2 سالوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس نے آمن کو دیکھ لیا تھا مگر وہ اتنی دور کھڑی تھی کہ آمن کا اس پر دھیان تک نہ گیا۔ وہ اپنی دنیا میں مگن مغرور انداز میں چلتا ہوا مال میں داخل ہو گیا۔ وہ مال میں روز معمول کی طرح اپنے گھر کا سامان لیتا پھر رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ کوکنگ آئل اٹھا رہا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا مگر اس سے پہلے کہ آمن اسے دیکھ پاتا، زونی پیچھے کی جانب چھپ گئی تھی۔ ابھی وہ کولڈ ڈرنک کے سیکشن میں گیا ہی تھا کچھ کولڈ ڈرنکس اٹھانے کے لیے کہ زونی دانستہ طور پر اس کے برابر سے گزری اور ہلکا سر اس کے کندھے سے اپنا کندھا ٹکراتی ہوئی نکلی۔ دیکھ کر چلو، اس نے بغیر پیچھے مڑنے کی زحمت کیے دانت پیستے ہوئے کہا اور آنکھیں بڑھ گیا۔ زونی بڑی حسرت سے اسے دیکھتے ہوئے وہاں سے چپ چاپ چلی گئی۔ آمن اپنا سامان لے کر جب گاڑی میں واپس آیا تو پیسنجر سیٹ کھولتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ سوری، بہت بھوک لگی تھی اس لیے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سارے نہیں کھائے، میں نے صرف 2-3 کھائے ہیں، تم کھاؤ گے؟ اجڑے ہوئے بال، گرد آلود چہرہ جو دھوپ میں پھرنے کے سبب سانولی و سرخ رنگت پر آ گیا تھا، گندے کپڑے اور اس فقیرنیوں جیسے حلیے میں بیٹھ کر وہ کیلا کھاتی ہوئی دنیا کی کوئی اور ہی مخلوق لگ رہی تھی۔ آیا پھر وہ نظر ایسے، بات چھڑنے لگی پھر سے۔ آنکھوں میں چبھتا کل کا دھواں، حال تیرا نہ ہم سا ہے، اس خوشی میں کیوں غم سا ہے، بسنے لگا پھر کیوں وہ جہاں دور جس سے گئے تھے نکل، پھر سے یادوں نے کر دی ہے جیسے پہل، لمحہ بیتا ہوا دل دکھاتا رہا، خواہ بے وجہ بات بنتا رہا، تو نے جو نہ کہا میں وہ سنتا رہا۔ 1-2 ثانیوں کے لیے وہ مبہوت ہو گیا تھا، اسے نہیں لگا تھا وہ پھر کبھی زندگی میں زونی کو دیکھ سکے گا۔ ہر چیز جیسے تھم گئی، اسے اپنے کانوں میں سوائے دل دھڑکنے کی آواز کے اور دور دور تک کوئی آواز محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ آمن، اسے یوں منجمد کھڑا دیکھ زونی کے سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے، اس لیے آہستگی سے آواز دی، گیٹ آؤٹ۔ وہ جیسے اپنے حواسوں میں لوٹا تھا، اگلے ہی پل سرد لہجے کے ساتھ دھاڑا، کیلے لے جاؤں ساتھ؟ 2 ہی کھائے ہیں صرف، وہ نہایت معصومیت بھرا چہرہ بنائے بولی۔ آمن اس کا جواب سن چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ سارے لے جاؤ مگر نکلو میری گاڑی سے، وہ تیزی سے دانت پیستے ہوئے بولا۔ 1 منٹ، تم گاڑی میں آئے کیسے؟ اگلے ہی پل جیسے اس کا دماغ کام کیا ہو، اس نے فوراً ہی اپنی شلوار کی جیب پر ہاتھ مارا تھا۔ یہ ڈھونڈ رہے ہو؟ زونی نے نہایت معصومیت کے ساتھ اپنے ہاتھ میں چابی دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ وہ خاصا حیران ہو کر پوچھ رہا تھا، جبکہ مقابل اس کی بات سن دانتوں کی نمائش کر کے مسکرا دی۔ وہ مال میں آمن سے ٹکرائی ہی چابی نکالنے کے لیے تھی، اس کی گاڑی میں رکھے کیلے دیکھ لیے تھے اس نے۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ کراچی میں کیسے آیا، اتنی معمولی سی گاڑی میں کیا کر رہا ہے، مال سے گھر کا سامان کیوں خرید رہا تھا۔ بس دلچسپی تھی تو ان کیلوں سے جنہیں وہ منہ بھر کے کھانے میں مگن تھی۔ چابی دو ادھر اور نکلو میری گاڑی سے، چابی اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ وہ سارے کیلے اپنے ہاتھوں میں بھر کر گاڑی سے اتری۔ یہ کیا تھا؟ زونی کی حالت دیکھ وہ الجھا ہوا تھا، اپنی پیشانی مسلتے ہوئے ایک گہرا سانس بھر کر گویا ہوا، پھر سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی اور بھگاتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ ابھی وہ اپنے گھر کا دروازہ چابی سے کھول ہی رہا تھا کہ پیچھے رکشا آ کر رکا۔ رکشے کی گھڑ گھڑ کرتی آواز اس قدر زوردار تھی کہ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ باجی پیسے؟ وہ لڑکی رکشے سے فوراً اتر کر اس کے پاس آنے لگی تھی کہ رکشے والا پیچھے سے بولا، دیتی ہوں رکو۔ پھر وہ آمن کی جانب متوجہ ہوئی، آمن پیسے دینا، رکشے والے کو دینے۔ زونی نے اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر تیزی سے کہا، جبکہ وہ ہکا بکا ہو کر اسے تک رہا تھا۔ وہ اتنے حق سے پیسے مانگ رہی تھی جسے رکھوا کر گئی ہو اس کے پاس۔ زونیشا بخش چودھری، میرے یوں پیچھے آنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ دبے دبے غصے کے ساتھ آہستگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تماشا ہو اور گلی والے دیکھیں۔ وہ آج زو نہیں کہہ رہا تھا جیسے عادی تھا کہنے کا۔ دنیا اسے پیار سے زونی بلاتی تھی مگر وہ زو، کیونکہ اس کے نزدیک اس لڑکی میں تمام جانوروں والی خصلتیں تھیں، انسانوں والی کوئی خصوصیت تو دور دور تک پائی ہی نہیں جاتی تھی۔ مگر آج جب وہ اس کا پورا نام لے رہا تھا تو یوں لگا جیسے پرایا کر رہا ہو، کوئی اپنائیت نہیں تھی لہجے میں، جبکہ 2 سال بعد مل رہے تھے۔ تمہارے پاس نہ ہوں تو اور کہاں جاؤں؟ وہ بےچارگی سے بولی۔ شٹ اپ، اپنا یہ نیا ڈرامہ بند کرو، نکلو یہاں سے، چلو شاباش۔ اس کا بازو پکڑ کر رکشے کی جانب مڑتے ہوئے برہمی سے بولا، میں سچ بول رہی ہوں، یقین کرو میرا۔ وہ اپنی بات پر یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی مگر آمن نے اس کی ایک نہ سنی اور واپس رکشے میں بٹھا دیا۔ یہ لو پیسے، اور جہاں سے ان محترمہ کو اٹھایا ہے وہیں پھینکاؤ۔ وہ رکشے والے کے ہاتھ میں پیسے پکڑا کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔
भाईजान आप आ गए? अभी वो रिक्शे वाले को पैसे पकड़ाकर मुड़ा ही था कि घर का दरवाज़ा अंदर से खुला और एक प्यारी-सी लड़की मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देख पूछने लगी, आफ़िया? रोनी इस लड़की को देखते ही ज़ेरे लब बड़बड़ाई जबकि आमन घबरा गया था। वो फ़ौरन ही आफ़िया की जानिब लपका, कितनी बार कहा है कि दरवाज़े पर मत आया करो। वो ख़ासा गुस्सीले लहज़े में गोया हुआ, माफ़ कीजिएगा भाईजान। वो ज़बान दाँतों में दबाती माफ़ी माँगकर फ़ौरन ही अंदर भाग गई थी। उसके जाते ही वो मुड़ा तो रिक्शे वाला जा चुका था। वो अपने दोनों होंठ एक दूसरे में सख्ती से भींचकर गाड़ी से सामान निकाल कर घर में लेकर दाखिल हुआ। अभी घर में दाखिल ही हुआ था कि उसे धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज़ आई। इसने देखा था तो वो सोनी थी, जो दीवार से चढ़कर उसके घर के सिन में कूदी थी। इतनी ऊँची दीवार बनाने की क्या ज़रूरत थी? देखो इतनी ज़ोर से लग गई मेरे। वो मुँह के बल गिरी थी जिसके सबब उसके होंठों और नाक से खून निकल रहा था। अपने होंठों पर हाथ की पुष्ट रगड़कर बेदर्दी से साफ करती वो अपने पेट के मकाम पर हाथ रखकर उठी थी। उसके पेट के मकाम पर शदीद दर्द की लहरें उठ रही थीं जिन्हें वो बर्दाश्त करती मुँह बसोर कर, शिकवे भरे लहजे में आमन की जानिब देख कर बोली। आमन उसे देखता ही रह गया था। वो सख्त हैरानगी व परेशानी के आलम में कभी उसे देखता तो कभी अपने सहन की ऊँची दीवार को। वो लड़की आखिर भला क्या थी? उसके गिरने की धमक सुन आफ़िया तेज़ी से किचन से निकल कर आई थी। क्या हुआ भाईजान? उसने पहले अपने भाई को देखा और फिर उसकी निगाह फर्श पर पेट पकड़े बैठी लड़की पर गई। हाय! ये फ़कीरनी कैसे आ गई अंदर? आफ़िया क्या कारत व हैरानगी से कहते ही रोनी के कान खड़े हुए थे। मानो उसका हाल बहुत बुरा था मगर इतना भी नहीं कि आफ़िया उसे पहचान ना सके। वो इसे फ़कीरनी कैसे बुला सकती थी? आफ़िया क्या हो गया यार? मैं ज़ोनी हूँ। वो तेज़ी से खड़े होते हुए बोली थी। कौन ज़ोनी? आफ़िया उसके करीब आने पर तेज़ी से एक कदम पीछे हटकर उलझकर पूछ रही थी। ज़ोनीशा बख्श चौधरी, बहुत हो गया। अब निकलो यहाँ से चुपचाप, वरना तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूँगा। ज़ोनी को आफ़िया की जानिब बढ़ता देख आमन तेज़ी से बीच में आकर उसका नाज़ुक बाजू पकड़कर झंझोड़ते हुए दाँत पीस वार्निंग आमेज़ लहज़े में बोला, भाईजान कौन है ये? क्या ये फ़कीरनी नहीं है? जब आफ़िया ने आमन को उस लड़की का नाम लेते हुए देखा तो फ़ौरन ही तजस्सुस से पूछने लगी। ज़ोनी आफ़िया को उलझकर देख रही थी, आखिर वो उसे पहचान क्यों नहीं रही और वो आमन को बार-बार भाईजान क्यों बुला रही थी। आफ़िया मैं ज़ोनीशा बख्श। अभी ज़ोनी उसकी जानिब देख बोल ही रही थी कि आमन उसका बाजू पकड़कर बाहर की जानिब खींचते हुए ले जाने लगा। मेरी बात कान खोल कर सुनो ज़ोनीशिया बख्श चौधरी, अगर आफ़िया के बारे में किसी को कानो-कान खबर हुई हवेली में तो मैं तुम्हारी जान निकाल लूँगा, समझी? वो इसे दरवाज़े तक खींच लाया था, दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर धक्का देते धमकी आमेज़ लहज़े में कहा, मानो उसकी आवाज़ आहिस्ता थी मगर लहज़ा निहायत सख्त। वो उसके मुँह पर दरवाज़ा बंद करके चला गया था। ज़ोनी उलझ रही थी, चल क्या रहा है आखिर? वो हवेली वालों को कैसे कुछ बता सकती थी? क्या अमन नहीं जानता था कि वो भागी हुई है और इसे भागे हुए भी 2 साल गुज़र चुके हैं? फिर आफ़िया, उसे क्या हुआ है? वो उसे पहचान क्यों नहीं रही थी? फिर अमन किस मुताल्लिक़ बात कर रहा था? सवालात ही सवालात थे, जवाब कहीं ना था। उसके अंदर अब हिम्मत नहीं थी कि दोबारा दीवार चढ़े, इसलिए दरवाज़े से थोड़ा दूर हटकर चबूतरे पर बैठ गई थी। भाईजान वो कौन थी? कोई भी नहीं, पागल है, मैं सामान ले आया हूँ, तुम खाना पका लो, जब तक मैं कल का लेक्चर तैयार कर लेता हूँ। वो कहकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। एक मंजिला बना हुआ सादा व छोटा-सा घर था उसका। एक कमरे में आते ही उसने एक गहरा साँस लिया। वो अपना दिमाग काम में लगा रहा था। कुछ घंटे गुज़रे तो आफ़िया खाना लेकर कमरे में आई। चलें भाईजान जल्दी से आ जाएँ, खाना खा लें पहले, फिर मैं भी अपने टेस्ट की तैयारी करूँगी। वैसे आप ज़्यादा मुश्किल टेस्ट तो नहीं लेने वाले ना? खाने से सजी ट्रे बेड पर रखकर उसकी जानिब आई थी। उसकी फ़ाइल में झाँकने की कोशिश करते हुए वो नरमी से पूछने लगी। आफ़िया को अपनी फ़ाइल में झाँकता देख आमन ने फ़ौरन ही फ़ाइल बंद कर दी थी। चीटिंग नॉट अलाउ, मगर मैं तो आपकी बहन हूँ ना, वो ख़ासा मासूमियत से बोली। फिर भी नहीं। लो, फिर आपके टीचर होने का क्या फ़ायदा है मुझे? वो मुँह बसोर कर कहती वापस खाने की जानिब आ गई थी, जिस पर वो मुस्कुरा दिया था। खाना खाने के बाद वो वापस अपने काम में लगा। भाईजान बारिश हो रही है, वाओ! आफ़िया उसे बताकर फ़ौरन ही सहन की जानिब भागी थी। आमन उसकी बात सुन फिर मुस्कुरा दिया था। बारिश को देख वो बच्चों की तरह खुश हो जाया करती थी। अचानक उसके ज़हन में ज़ोनी का ख़्याल आया, मगर अगले ही लम्हे ये सोचकर झटक दिया कि वो तो अब तक जा चुकी होगी। बारिश काफ़ी देर तक होती रही, ज़ोनी बाहर बैठकर बारिश में भीग रही थी। पहले कभी बारिश पसंद थी उसे, अब तो बारिश को देखते ही वो परेशान हो जाया करती थी। वो खुद में ही सिमट कर बैठ गई और बारिश में भीगती रही, और क्या करती भला? बारिश तो रुक गई थी मगर गीले कपड़ों के सबब अब उसे सर्दी लगने लगी थी। वो सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो करवटें ही बदलता रहा। नींद ना आई।
अजीब-सी बेचैनी में दिल को मुब्तला पा रहा था, जैसे-तैसे करके रात गुज़र ही गई थी। सुबह वो रोज़ मामूल की तरह दूध लाने के लिए घर से निकला, घर से निकलते ही उसकी निगाह अपने चबूतरे पर सिमट कर लेटी हुई लड़की पर गई। वो एक लम्हे के लिए साकित हुआ। ज़ू! ख़ासा हैरानगी के आलम में उसने नाम पुकारा था। अगले ही पल वो तेज़ी से उसके करीब आया। हवा चलने के सबब उसके कपड़े सूख चुके थे, मगर बाल अभी भी थोड़े गीले थे। ज़ोनिशा, ज़ोनिशा! उसने नाम पुकारा, मगर उसने आँख ना खोली तो उसने परेशान होकर हल्का-सा उसके रुख़सार पर हाथ रखा, थपथपाने की नियत से। मगर हाथ रखने की देर थी फ़क़्त, उसे लगा उसने भट्टी को छुआ है। वो बुख़ार में तप रही थी बुरी तरह। उसे लगता था 2 साल में इतना सख्त दिल तो हो गया है कि अगर उसे दिखेगा तो यूँ ही गुज़र जाएगा। मगर ये सिर्फ़ सोच ही थी। वो लड़की दिल की किस हद तक गहराई में उतरी हुई थी, उसका शायद उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। उसने फ़ौरन ही उसे बाहों में भरकर उठाया और अपने घर में ले आया। तो आज की एपिसोड मुझे तो बहुत मज़ेदार लगी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग भी बताइएगा। आखिरकार ज़ू और आमन जो हैं वो आमने-सामने आ चुके हैं, तो आई होप सो कि राइटर जो हैं वो ज़ू और आमन का कपल ही बनाएँगी और मुझे मतलब थोड़ी-सी उम्मीद है और थोड़ी-सी नहीं भी है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि आमन और ज़ू का कपल बना दें, बड़ा अच्छा कपल होगा इन दोनों का। ख़ैर वो अमन और ज़ू का बनाती हैं या ज़ू और आलियान का बनाती हैं, देखते हैं और मुझे लग रहा है ये आसिया से तो शेरोज़ ही शादी करेगा भई, मोहब्बत है शेरोज़ की। तो देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक आप लोग दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।